پہلی بنیاد ہے مشورہ۔ اب میرے دوستو، مشورے میں آپ دیکھتے ہیں مختلف ترتیب ہوتی ہے۔ ایک مسجد وار جماعت کا مشورہ ہے کہ اس میں کوئی ذمہ دار طے نہیں ہوتا، مشورے سے کوئی فیصل طے ہو کر مشورے کو چلاتا ہے، ہفتہ 10 دن 15 دن جو بھی ترتیب ہو۔ اس کے علاوہ کی ایک ترتیب یہ ہے کہ بھئی صوبوں میں، ملکوں کے اندر میں شورا کی معین جماعت ہوتی ہے، اور وہ جماعت فیصل کی تبدیلی کے ساتھ میں وہ اپنے مشورے کے نظام کو چلاتی ہے اور پورے ملک کے نظام کو چلاتی ہے۔ یہ ترتیب ہے پوری دنیا میں، اور یہی ترتیب نظام الدین میں بھی چلی۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جو شورا بنائی تھی، اس شورا میں سے 10 آدمی تھے، اس 10 میں سے 5 نظام الدین میں تھے۔ تو مولانا میاں جی محراب اور مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں یہ تین بچے، مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ اور یہ مولانا اظہار الحسن صاحب بڑے تھے تو وہ خود ہی چلا رہے تھے مشورے کو، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب یہ دونوں باری باری فیصل بن کر کے ہی مشورے کو چلاتے تھے، کہ 3 دن مولانا زبیر صاحب فیصلہ کرتے تھے، 3 دن مولانا سعد صاحب کرتے تھے۔ تو یہ مشورے کی ترتیب ہے پوری دنیا میں کہ شورا سے کام چلے گا اور فیصل کی تبدیلی کے ساتھ چلے گا۔ اب اس میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی شورا کی جماعت جو ہے اس کے اندر ساتھی کچھ کم ہو گئے، جیسے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے 10 آدمیوں کی شورا بنائی تھی، جس میں سے 8 کم ہو گئے، 2 ہی بچے۔ ایسا ہی ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی جگہ 4 ساتھی ہے، 5 ساتھی ہے، کسی ساتھی کا انتقال ہو گیا، کوئی ملک چھوڑ کر چلا گیا، یا کوئی معذور ہو گیا، یا کوئی کسی وجہ سے دعوت کا کام چھوڑ کر بیٹھ گیا، تو پیچھے کوئی ایک بچ جاتا ہے۔ تو جو ایک بچ جاتا ہے وہ ذمہ دار نہیں بن جاتا، وہ امیر نہیں بن جاتا۔ اسی کوئی ترتیب نہ شریعت میں ہے اور نہ سیرت میں اس کی کوئی آپ کو مثال ملے گی۔ یہ جو کچھ دلائل ہے وہ سارے دلائل بے بنیاد ہے، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو ایک فرد بچا ہے تو وہ فرد شورا کا فرد بچا ہے، وہ امیر نہیں بچا، کہ وہ امیر نہیں بنے گا۔ امیر تو بنانے سے بنتا ہے، خود کوئی امیر بن نہیں جاتا۔ یہ اچھی بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ ایک آدمی بچ گیا تو وہ امیر بن گیا۔ حالانکہ کسی کمپنی میں 3 آدمی اگر پارٹنر ہو تو 2 پارٹنر مر جائے تو پیچھے پارٹنر بچے گا کہ مالک بچے گا؟ کیوں بھائی، پیچھے بچنے والا مالک بچا کہ پارٹنر بچا؟ پارٹنر بچا تو مالک کیسے بن جائے گا؟ تو یہ جو ہے وہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ترتیب ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی بچا ہے تو شورا کی تکمیل ہو جائے، اور شورا کی تکمیل ہو کر کے پھر اس کے بعد میں بحسن و خوبی اس کام کو چلایا جائے۔ بہرحال فرمایا سب سے پہلی بنیاد جو ہے یہ مشورہ ہے، اور مشورہ اس بنیاد پر ہوگا، ان چیزوں سے بچ کر ہوگا۔ اگر مشورہ ختم ہو گیا یا مشورے کا رخ بدل گیا تو اس کا سب سے پہلا اثر جو ہوگا وہ اجتماعیت پر پڑے گا۔ اس لیے کہ کام کرنے والے عملے کو سمیٹے رکھنے کی اور جوڑے رکھنے کی جو سب سے بڑی طاقتور ہے اور قوت حاکمہ ہے وہ مشورہ ہے، کہ جو مشورہ سب کو جوڑ کر کے رکھتا ہے جب صحیح بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اب مشورہ ختم ہو جائے یا اس کا رخ بدل جائے تو اس کا سب سے پہلا اثر جو پڑے گا وہ اجتماعیت پر پڑے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے۔ دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے، کہ جتنے کام کرنے والے ہیں وہ حق پر مجتمع ہو۔ اجتماعیت حق پر جمع ہونے کا نام ہے، چاہے تھوڑے ہوں، اور باطل پر جمع ہونے کا نام تفرقہ ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں ہوں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ آپ کو یہ بڑا مجمع اور بھیڑ نظر آئے گی لیکن اندر سے یہ سارے کے سارے پھٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے اندر میں جوڑ نہیں ہے، یہ تفرقہ ہے، اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حق پر مجتمع ہونا یہ سب دوسری بنیاد ہے، کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ حق پر مجتمع ہو۔ اس لیے کہ اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے، اور اجتماعیت اللہ کی مدد کو کھینچ کر لانے والی چیز ہے، اور اجتماعیت اس امت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس امت کا افتراق اس امت کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پرانوں سے یوں کہا کہ ہم میں کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں، کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن اگر ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوگی،
ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا اور معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، اور ہر ایک سے صلاحیت کے اعتبار سے کام لینے کا جذبہ ہوگا، تو فرمایا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتے رہیں گے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتے رہیں گے، اور اللہ ہم سے دین کا کام لیتے رہیں گے۔ اور یوں فرمایا اگر ہمارے دلوں میں تشدد ہوا اور دلوں میں پھٹن ہوئی اور تیری میری ہوئی اور ایک دوسرے کی بدخوائی ہوئی، تو فرمایا چاہے مطلوبہ قربانی دے ڈالے اور صحیح نہج کے ساتھ دے ڈالے تو بھی جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی تائید جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھو جب آپس میں انتشار ہوا ہے تو مستجاب الدعوات لوگوں کی دعائیں بھی آسمان پر جانے سے رک گئی ہے اور مدد آنا جو ہے وہ رک گئی ہے۔ اس لیے فرمایا دوسری بنیاد اجتماعیت ہے کہ ہمارے کام کرنے والے سارے کے سارے کام پر حق پر مجتمع ہو، اور فرمایا تیسری بنیاد جو ہے یہ اخلاص ہے کہ سارے کام کرنے والوں کے سامنے صرف اللہ ہو اور آخرت ہو، کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر جیے، اللہ کی رضا پر مریں، اور اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے، بس اور ہم کچھ نہیں چاہتے۔ فرمایا یہ تیسری بنیاد ہے۔ اگر ان تین بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد بھی اگر ختم ہوئی کام میں سے، تو فرمایا کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہر کام کرنے والا اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے، اس لیے کہ جب اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو نہ یہ فتنہ کرے گا نہ فتنہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ اللہ اور آخرت جھگڑے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے اور آخرت بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے۔ جھگڑے کی دو چیزیں ہیں، حب مال ہے اور حب جاہ ہے۔ یہ دنیا میں دو جھگڑے کی چیزیں ہیں بڑی بڑی، مال کی محبت اور بڑا بننے کی محبت۔ فرمایا جہاں مال کی محبت آئے گی وہاں پر تشدد اور اختلاف شروع ہوگا، اور جہاں بڑا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا وہیں پر افتراق اور تشدد جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ ورنہ جہاں آخرت اور اللہ ہے فرمایا وہاں کبھی بھی نہ فتنہ ہوگا اور نہ فتنہ کرنے کا آدمی جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک مجمع بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہے، اتنے میں ایک بڑا آدمی فاخرہ لباس میں اونٹنی پر، بڑی اچھی اونٹنی کے اوپر، اچھی زین کے اوپر سوار ہو کر کے وہاں اترا ان کے بیچ میں، اور بیٹھتے ہی اس نے یوں کہا کہ اس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو خلافت کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں اس کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز آئی اس کی، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس سے کہوں کہ اس امر خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو مسلمان بنایا، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا۔ لیکن فرمایا مجھے آخرت یاد آ گئی اور جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، تو میں نے کہا اپنے کو یہ جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ کبھی جھگڑا کرے گا نہیں، نہ فتنہ کرے گا، نہ امت کو توڑے گا، نہ امت کے توڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تین بنیادیں ہیں، اگر یہ تین بنیادیں محفوظ ہے تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہے۔ اب میرے محترم دوستو، یہ اتنا عالی کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اب اس کام کو اچھی طرح ہم کو سمجھنا ہے۔ اور اپنے عملے کو بھی سمجھانا ہے کہ کام میں سب سے پہلے سمجھ کے ساتھ چلے، اس لیے کہ ناسمجھی میں بعض مرتبہ ایسا قدم اٹھ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے غلط کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور حق سمجھ کر چمٹتا ہے۔ آج آپ دنیا پر نگاہ ڈالو تو دنیا کی اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو ناحق کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور حق سمجھ کر چمٹی ہوئی ہے۔ اور پتہ کب چلے گا؟ فرمایا موت کے وقت میں پتہ چلے گا، اور پتہ چلے گا کہ انجام کتنا برا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی ضرورت ہماری اس محنت میں یہ ہے کہ اس محنت میں چلنے والا ہر نیا پرانا کام کی صحیح سمجھ کے ساتھ چلے، اور کام کی سمجھ صحیح پیدا ہونے کا راستہ اللہ کا تعلق ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق ہمارا بڑھے گا اتنا کام کی سمجھ اللہ تعالی ہماری بڑھائیں گے۔ اسی کے ساتھ کام کی سمجھ کے حاصل کرنے کا راستہ ہمارے وہ پرانے علماء ہیں جو اس محنت میں جن کی ہڈیاں گل گئی ہے، یا ہمارے وہ پرانے ساتھی ہیں
کہ جو بڑوں کے صحبت یافتہ ہے، فرمایا وہ ہے کہ جن سے کام کی صحیح سمجھ ہم کو ملے گی. اس لیے کہ کام کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے لیے ایک محنت ہے اور ایک صحبت ہے. یہ دونوں چیزیں ہوگی تو آدمی کے اندر کی سمجھ کامل ہوگی. محنت ہے، صحبت نہیں ہے، تو آدمی کی سمجھ کامل نہیں ہوگی. اس لیے صحبت کے سمجھ کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محنت سے بھی گزرے اور آدمی صحبت سے بھی گزرے. تو جو صحبت یافتہ لوگ ہیں ان کے ذریعے سے کام کی صحیح سمجھ اور کام کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھنا، تاکہ ہم حق پر چلیں اور حق پر جیے اور حق پر مرے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا میں ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، حق کا حق ہونا سمجھا دے اور اس پر چلنے کی طاقت عطا فرما دے. یہ دو نعمتیں ہیں مستقل. ایک حق سمجھ میں آنا، یہ مستقل ایک نعمت. پھر حق پر چلنے کی طاقت پیدا ہونا، یہ مستقل ایک نعمت. ایسا ہی باطل کا باطل ہونا سمجھ میں آئے، یہ ایک مستقل نعمت. اور پھر باطل سے بچنے کی طاقت پیدا ہو، یہ مستقل نعمت. اس لیے کہ دنیا میں یہ اغراض کی دنیا ہے، اس میں بہت سارے عوارض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی حق سمجھ کر کے بھی حق پر نہیں چل پاتا. پتہ نہیں کیا کیا عوارض ہوتے ہیں. ایسا ہی چیز باطل ہے لیکن اس کے ساتھ باطل سمجھ کر چمٹا ہوا ہوتا ہے عوارض کی وجہ سے، اور آدمی ہمت نہیں کر پاتا. یہاں تک کہ جب انجام آتا ہے تو اس وقت میں خون کے آنسو ہوتا ہے اور اس کے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارا یہ کام ہے اور ہمارے یہ کام کی یہ بنیادیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پورا کام اپنی صحیح بنیادوں کے ساتھ اور اپنے صحیح اصولوں کے ساتھ اور ساری بد پرہیزیوں سے بچتے ہوئے 3 بزرگوں کے زمانے میں یہ چلتا رہا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام کو شروع فرمایا، اور مولانا الیاس صاحب نے اپنے آپ کو بھی مٹا دیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو بھی لگا دیا. اور اتنا لگایا کہ نظام الدین میں فاقے آ گئے کہ گلر کے سوا روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور افطاری کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے. اتنا لگا. اس لیے کہ اس محنت، یہ تو محنت لگانے کے لیے ہی ہے، بنانے کے لیے نہیں ہے. کمانے کے لیے دنیا پڑی ہے، پیسہ بنانے کے لیے. یہ محنت دعوت کی تو لگانے ہی کے لیے ہے. کمینہ آدمی وہ ہے جو اس محنت کو دنیا کمانے کا یا بڑا بننے کا ذریعہ بنائے. اس لیے میرے دوستو، ایک تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بھی مٹایا اور اپنے پاس جو تھا اس کو بھی لگا دیا. اور کام کے سوا ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ امت سنبھل جائے، ایک مرتبہ امت جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے. اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کے بعد میں موقع دیا، اور سن 65 میں، سن 44 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تقریباً 26 میں کام شروع ہوا ہے اور تقریباً 18 سال کام کا موقع ملا، جس میں اپنے آپ کو مٹایا، گلایا اور اللہ ایک کام کو دھکا دے کر کے گئے. اس کے بعد میں 44 میں انتقال ہوا. اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب کی بنائی ہوئی شورا کے ذریعے سے ان کو ذمہ دار طے کیا گیا کہ بھئی اب یہ ذمہ داری سنبھالیں. اور مولانا الیاس یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پوری دنیا سے اپنے آپ کی نگاہ کو ہٹا کر پوری طرح آخرت کو اور امت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اتنا انہماک کے ساتھ لگایا کہ 4 مہینہ نظام الدین کی مسجد میں ایسے گزر جاتے تھے کہ ایک دیوار کے بعد مولانا کا گھر ہے اور 4 مہینے تک مولانا گھر نہیں جاتے تھے. اور جب مولانا گھر پر جاتے تھے تو گھر والوں کی عید ہو جاتی تھی کہ مولانا گھر میں آ گئے. اتنا انہماک کے ساتھ میں کام کو لگایا. اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں خوب خیر و خوبی کے ساتھ میں ہر قسم کی خرابی سے کام کو بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے کام کو آگے بڑھا دیا. اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں مولانا انعام الحسن صاحب کو مشورے سے امیر بنایا گیا. اس لیے کہ امیر بنتا نہیں ہے شریعت میں، امیر بنایا جاتا ہے اور اہل و حل و عقد کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے. کچھ عوام ناسمجھ لوگوں کے کسی کو امیر کہنے کی وجہ سے کوئی امیر نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک شرعی طریقہ ہے. وہ شرعی طریقے سے امارت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. بہرحال مولانا انعام الحسن صاحب کو بڑے لوگوں نے مشورے سے ذمہ دار بنایا، اور مولانا انعام الحسن صاحب نے بھی اپنے آپ کو 30 سالہ مٹانے کے ساتھ اس محنت میں چلایا. کبھی دنیا کی طرف جھانک کر کے نہیں دیکھا، بلکہ دنیا وہی سادگی اور وہی ساری چیزوں کے ساتھ
کہ جو پہلے تھے آخر تک اسی کے ساتھ میں رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ مولوی انعام آپ کو امارت کے بعد میں کیا ملا، امارت سے کیا ملا؟ تو مولانا انعام صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت پہلے تو اپنی ایک رائے بھی ہوتی تھی، کسی بھی مسئلے میں کوئی رائے ہوتی تھی، امارت کے بعد تو وہ رائے بھی ختم ہو گئی ہے، اب ساتھی مل جل کر کے جو طے کرتے ہیں وہ اس کو کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ باوجود اس کے کہ شرعی طریقے پر امیر بنانے کے، ان میں کہ کسی نے کسی وقت میں یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں میری اطاعت کرو، آپ کو کسی کی زندگی میں یہ بات نہیں ملے گی، لیکن ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ جس کے نتیجے میں پوری امت کو اللہ نے ان پر مجتمع فرما دیا۔ اور یہ تینوں بزرگوں کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا کام، ایک جو پودا تھا مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں، مولانا انعام صاحب کی وفات تک ایک تناور درخت بن گیا جس کی شاخیں دنیا کے سارے ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور مولانا انعام صاحب کے 30 سالہ دور میں اللہ نے کام کو دنیا کے کونے کونے میں بالکل صحیح شکل میں پوری خرابیوں سے بچاتے ہوئے اور پوری اجتماعیت کے ساتھ میں اللہ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو اتنا بڑھا دیا کہ ایک تناور درخت بن گیا۔ اب میرے دوستو، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے ممبر سے بجائے بنیادوں پر بات کرنے کے جزیات میں باتیں شروع ہوئی، اور بجائے کلیات میں بات کرنے کے فروعات میں باتیں شروع ہوئی۔ جو طاقت بنیادوں پر لگنی تھی وہ جزیات میں لگنا شروع ہوئی، اور اس کی نقل کرنے والے بھی سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مل گئے، اور اسی کے ساتھ میں کام کو ثابت کرنے کے لیے ایسا اسلوب اپنایا جانے لگا کہ جس کے ذریعے سے دینی شخصیتوں کے اوپر بھی تنقید شروع ہوئی، اور اسی کے ساتھ دینی شعبوں کے اوپر بھی آنچ آنا شروع ہوئی۔ تیسرا میرے دوستو کام یہ ہوا کہ قرآن اس کام کو ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ کام تو پوری طرح ثابت تھا، تینوں بزرگوں کا دور ایسا روز روشن کی طرح ثابت تھا کہ پورے کام کرنے والے کام پر مجتمع تھے۔ کوئی بھی بات نظام الدین سے کہی جائے، چھوٹا بڑا نیا پرانا بلا چونو چرا فوراً اس کو کرتا تھا، اسی کو کہتا تھا۔ سارے علماء حق اور مشائخ اعظام اور سارے ایمان والے کام پر مجتمع ہو گئے تھے۔ عوام کا اعتماد دن بدن کام پر بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ جہاں پر ایک دن کی جماعت نکلتی تھی وہاں سینکڑوں جماعتیں 3 دن کی نکلنے لگی، اور جہاں پر ایک چلے کی جماعت نکالنا مشکل تھا وہاں سینکڑوں جماعتیں نکلنے لگی۔ یہ عوام کے کام پر اعتماد ہی کی وجہ سے ہوا کہ جس کے نتیجے میں عوام میں کام کا اعتماد بڑھا۔ لیکن اس کو ثابت کرنے میں بعض مرتبہ ایسی باتیں کہی گئی کہ جس کو علماء نے اور مشائخ نے قرآن اور حدیث کے اندر میں تحریف سمجھا کہ یہ قرآن اور حدیث کی ہمارے جمہور اہل سنت والجماعت نے جو تشریح کیا ہے اس سے ہٹی ہوئی یہ باتیں دعوت کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے کہ جو اس کے کام کو نقصان پہنچانے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک غلط فہمی کے نتیجے میں، غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی کچھ زمانہ کام پر ایسا گزرا ہے کہ جس میں جہالت اور ناسمجھی رہی ہے، لہذا جس کی وجہ سے کام کا نقصان ہوا ہے، لہذا میں اپنے زمانے میں کام کو ٹھیک کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں بھی چلائی گئی، اور وہ نئی نئی چیزیں ایسی چلائی گئی کہ جو ساتھیوں میں اعتماد میں لائے بغیر چلائی گئی۔ اب ہمارا کام علاقائی کام تو ہے ہی نہیں، اور ہمارا کام طبقاتی کام بھی نہیں ہے۔ علاقائی کام کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان کا کام ہے، تو یہ ہندوستان کا کام تو ہے ہی نہیں، اور طبقاتی کام اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تاجروں کا کام ہے، کہا نہیں، نہ طبقاتی ہے نہ علاقائی ہے، ہمارا تو کام عالمی ہے اور پوری امت کو سامنے رکھ کر کے ہو رہا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی بات ایسی چلے گی کہ جو عالم لے اور پوری امت اس کو لے۔ کوئی ایک علاقہ والا اپنی مرضی سے کوئی بات طے کرنا چاہے گا تو وہ نہیں ہو سکتی، اسی لیے مشورے کی طاقت رکھی گئی ہے۔ اور اسی لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جو شورا بنائی تھی، اس شورا میں جو 10 آدمی تھے اس میں اپنے یہاں کے بھی تھے، پڑوس کے بھی تھے اور بنگلہ دیش کے بھی تھے، اس لیے کہ یہ تینوں ملکوں کا کام معیاری کام ہے۔ اور جو کوئی بھی ایک آدمی ہو یا ایک جماعت ہو ہمارے اس ملک میں یا کہیں پر بھی وقت لگانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ترتیب یہ بنائی جاتی ہے کہ ایک ایک چلہ یہ تینوں ملکوں میں لگاوے۔
اس لیے کہ تینوں ملکوں کا معیاری کام ہے، تو وہاں سے کام کی پوری سمجھ تینوں ملکوں میں وقت لگا کر کے لے کر کے جائے۔ اسی کے ساتھ یہ تینوں ملکوں کے لوگ دنیا کے اکثر ملکوں میں رہتے ہیں، ہر مسجد میں آپ کو یہ تینوں ملکوں کے ساتھی ایک مسجد وار جماعت میں ملیں گے۔ اس لیے پوری دنیا میں جو اجتماعات اور جوڑ ہوتے ہیں، ان جوڑوں میں بھی جو جماعتیں جاتی ہیں وہ تینوں ملکوں کی ایک ساتھ مل کر جاتی ہے، کہ یہاں سے بھی جماعت جائے گی، پڑوس سے بھی جائے گی، بنگلہ دیش کی بھی جماعت جائے گی، اور یہ تینوں جماعتیں ایک ساتھ مل جل کر اس اجتماع کو اور جوڑ کو کرے گی۔ تو یہ تینوں ایک ساتھ بھیجنے کی کیا بنیاد ہے؟ کیا اس کی ایک ہی بنیاد ہے؟ تاکہ تینوں ملکوں کی بات ایک ہو، ان کا فکر ایک ہو اور ان کا نہج ایک ہو، تاکہ پوری دنیا میں ایک ہی بات چلے، دو بات نہ چلے۔ لیکن اب اس کی وجہ سے یہ تشدد ہوا کہ ایک جماعت اپنے یہاں سے جا رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، وہ پڑوس سے جانے والی جماعت کچھ کہہ رہی ہے، تیسری جگہ سے جانے والی جماعت کچھ کہہ رہی ہے، کبھی ساتھ میں گئے ہیں تو ساتھ میں بھی الجھ رہے ہیں کہ یہ بات تم کہاں سے کہتے ہو، یہ تو مشورے سے کہیں نہیں گئی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری الجھنیں دن بدن پیدا ہوتی چلی گئی، کام کرنے والوں میں بھی الجھن پیدا ہوئی، اسی کے ساتھ مشائخ کو اور علماء کو بھی ہمارے کام سے اشکال پیدا ہوا، اور اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی آئی کہ بھئی کام کے اندر میں تحریف کی باتیں ہو رہی ہے، یہ کام کو حق کی طرف لے جانے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو بہت سارے خیرخواہ لوگ جو تبلیغ میں ہیں وہ بھی، اور جو تبلیغ میں عملی طور پر نہیں ہے لیکن کام کے ساتھ خیرخواہی ہے، کام کے ساتھ محبت ہے، کام کے ساتھ دعا ہے، کام کے لیے تعاون ہے، وہ سارے اس کے لیے فکر مند تھے۔ اور اس فکر مندی کے نتیجے میں شروع سے ہی خطوط جو ہے وہ لکھے گئے، نام کے بھی اور بغیر نام کے بھی، جس میں یہ باتیں کہی گئی، نشاندہی کہی گئی کہ دیکھو گاڑی پٹری سے اتر رہی ہے، اور آپ لوگوں کے بیانات کا جو رخ تھا وہ بدل رہا ہے، اور آپ کے کام کو نقصان پہنچانے والی باتیں آپ کی محنت میں بڑھ رہی ہے، اور جو فائدہ پہنچانے والی باتیں تھے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ اس نشاندہی کے اندر میں بہت سارے خطوط نام کے اور بغیر نام کے لکھے گئے، لیکن اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو اس کے بعد میں نظام الدین کے کچھ مقیمین علماء اور ہندوستان کے 5-8 بڑے ہمارے پرانے ساتھی جو ہمارے بڑوں کی صحبت یافتہ تھے، انہوں نے مل جل کر کے کئی مرتبہ تحریر اور تقریر ساتھ میں بیٹھ کر کے بھی اور تحریر بھیج کر کے بھی اس باتوں کی طرف نشاندہی کرائی کہ یہ باتیں جس وقت میں ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو رہی ہے، اور کل کی تاریخ میں بہت بڑا محاذ آرائی بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے کام بہت زیادہ خطرات کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جو شورا بنائی تھی وہ شورا کی تکمیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں سے 7 آدمی چلے گئے تھے، مولانا زبیر صاحب تھے، مولانا سعد صاحب تھے اور حاجی صاحب تھے۔ تو مولانا زبیر صاحب بھی الحمدللہ تیار ہو گئے تھے اخیر میں کہ بھئی اچھی بات ہے اس کو بنا لو، حاجی صاحب کو بھی خبر بھیجا۔ بہرحال یہ پورا 2 سال تک، اور مولانا زبیر صاحب کے انتقال کے بعد بھی 2 سال تک مسلسل کوشش ہوتی رہی کہ بھئی یہ شورا بن جائے، اور اس شورا بن کر کے ان سارے مسائل کو اچھی طرح غور کرے، اور جو نقصان دہ باتیں ہیں اس کو ختم کریں، اور جو نئی باتیں جو باتیں ضروری ہے اس کو باقی رکھ کر کے پوری دنیا کے کام کو ایک نہج پر لانے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال 2 سال کی مسلسل کوشش، جس میں خطوط بھی بھیجے گئے اور جس میں بیٹھ کر کے بند کمرے میں مذاکرے بھی کیے گئے اور بڑوں کی طرف سے بیانات میں بھی نشاندہی کی گئی، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بھی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اس کا منفی اثر یہ ہوا کہ بیانات کے اندر میں جو بات بند کمرے میں تھی اس کو مجمع میں لانے کی کوشش کی گئی، اور مجمع میں یہ بات کہی گئی کہ کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کوشش کو مناظرے کا نام دے دیا۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہا کہ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ تو مشورہ نہیں کرتا، تو میں مشورہ کس سے کروں، کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تیسری بات یہ کہی کہ آ کر مجھے تجربہ سناتے ہیں، حالانکہ یہ کام تجربے کا نہیں ہے بلکہ یہ تو سیرت کا کام ہے۔ تو یہ تجربہ نہیں سنانے تھے بلکہ 50 سال جو بڑوں نے قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں جو ان کو کام دیا تھا وہ معمول سنا رہے تھے، اس کو تجربے کا نام دے دیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک تحریر کے موقع پر فرمایا کہ کچھ پروفیسر لوگ جن کی زندگیاں پوری قرآن انگریزی پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی ہے، وہ مجھے صحابہ کی زندگی سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کے بجائے اس کا منفی اثر ہی ہوتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب اس کے بعد میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی اس کا آگے حل کیا،
تو ہمارے یہاں کوئی بھی مسائل دنیا میں عالمی ہیں تو اس کے رکھنے کی 3 جگہیں ہیں. ایک جگہ ہمارا حج ہے جس میں ہمارے بڑے جاتے ہیں تینوں ملکوں کے، اور ایک جو ہے وہ پڑوس کا اجتماع ہے، اور ایک جو ہے وہ کاکریل کا اجتماع ہے. یہ تینوں اجتماع میں دنیا کے سارے پرانے مشورے والے یہ سب جمع ہوتے ہیں تو وہاں مسائل رکھتے ہیں. تو اس وقت میں یہ پڑوس کا اجتماع تھا تو وہاں مشورے میں یہ بات رکھی گئی. اس مشورے میں رکھ کر کے اس بات کو طے کیا گیا کہ بھئی شورا کی تکمیل ہونی چاہیے. حاجی صاحب نے بھی اس کو قبول کیا اور پوری دنیا کے پرانے جو ہے وہ بھی اس پر متفق ہوئے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کام محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ میں افہام و تفہیم کی پوری کوشش ہو گئی اور کوشش کے ساتھ ایک شورا بنی 13 آدمیوں کی. بہرحال وہ بھی تسلیم نہیں ہوئی. اب تسلیم نہ ہونے کی کیا وجہ ہے وہ تو اللہ ہی جانے. بظاہر اس میں ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ کام کے نقصان کی بات ہو. بظاہر اس میں تو کام کے نفع ہی کی بات ہے کہ بھئی تینوں ملک والے آپس میں مل جل کر کوئی بات کو طے کرے اور ایک صحیح رخ سے اس کام کو دنیا میں چلائے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے ہمارے کچھ ساتھیوں سے اپنے ملک کے ساتھیوں نے یوں کہا کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کچھ سمجھ میں آوے، ہم کو تو پتہ چلتا نہیں، دن بدن بات تو بگڑتی ہی جا رہی ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ہمارے کچھ ساتھیوں کو جمع کر کے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھے. چنانچہ کچھ ساتھی ایک جگہ جمع ہوئے، 50-60 ساتھی، اور ان کے سامنے یہ ساری کوشش رکھی کہ ہم نے اتنے خطوط لکھے، اتنی مرتبہ مذاکرے کیے، اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے. اب آپ حضرات طے کرو، اگر آپ کہو تو ہم آگے بڑھیں، اور اگر آپ کہو تو ہم یہیں چھوڑ دیں. کام کا جو حشر ہے وہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے. تو سب متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ نہیں، کام کی حفاظت کے لیے ہم کو کوشش چالو رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اسی کے درمیان میں ایک بات یہ ہوئی ایک مرتبہ بات یہ ہوئی کہ نظام الدین کے اندر میں ہر جمعرات کے دن شہر کا اجتماع ہوتا ہے. تو شہر کے اجتماع میں بڑا مجمع ہوتا ہے تو کھانا بھی لیٹ ہوتا ہے، عشاء کی نماز بھی لیٹ ہوتی ہے. تو عشاء کی نماز کے لیے امام صاحب جب نماز کے لیے نکلے تو پہلی صف میں سے ایک آدمی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا کھڑے ہو کر. تو امام صاحب نے اس کو مسافہ نہیں کیا. انہوں نے سوچا کہ اس سے کروں گا تو دوسرے کھڑے ہوں گے. بہرحال جب مسافہ نہیں کیا تو اس آدمی نے پیچھے سے امام صاحب کو ایسا پکڑ لیا. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دوستی میں پکڑا کہ دشمنی میں پکڑا، لیکن اس نے ایسا پکڑ لیا. تو بہرحال لوگوں نے چھوڑا کر کے اس کو لے کر گئے، پولیس میں مارے. پولیس نے جو ہے نا اس کو پاگل سمجھ کر کے چھوڑ دی. تحقیق حال کیا تو پتا چلا کہ بھئی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، 3 مہینے سے یہ گھر سے باہر ہے، اس کا پتہ ہی نہیں یہ کہا ہے. ایسا آدمی کی یہ دماغی حالت تھی جس نے یہ کام کیا. لیکن اس مسئلے کو اتنا عموم میں دیا کہ ہزاروں کا مجمع بنایا کہ بھئی امام صاحب کی جان کو نقصان کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حفاظت کے لیے اور پہرے داری کے لیے مجمع کو نظام الدین میں رہنا چاہیے. اب ہمارے یہاں پر تقاضے 2 تھے، ایک تو دعوت کا تقاضا اور ایک خدمت کا تقاضا. کہ جو کوئی بھی وہاں 2 مہینے میں جاتا تھا یا تو دعوت کے تقاضے کے لیے جاتا تھا یا خدمت کے لیے جاتا تھا. اب یہ تیسرا تقاضا شروع ہوا نگرانی کا اور حفاظت کا، اور اس کے لیے 50 آدمیوں کی تشکیلیں ہوئی. اب جو لوگ یہاں پر آئے وہ اس نظریے کے ساتھ آئے کہ ہم تو یہاں نگرانی کے لیے آئے، ان کو دعوت سے کوئی سروکار نہیں. اور پھر ان کا ذہن بھی یہ بنا کہ یہ اپنے ہی یہ پرائے ہیں. تو اب لوگوں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا، کس نظر سے کس کو دیکھ رہے، کس نظر سے کس کو دیکھ رہے. بہرحال یہ بات بگڑنا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد شور شرابہ، مار پیٹ، خون خرابہ، اور پتہ نہیں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ ساری کوششیں پوری طریقے سے ہوتی رہی لیکن اس کا کوئی اثر ہوا نہیں، اور آئندہ بھی اس کا کوئی امکان بچا نہیں. تو جا کر کے ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب موجودہ جو صورتحال ہے کہ جس میں کام خطرات کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے علماء اور مشائخ بھی ہمارے کام سے جو ہے وہ غیر مطمئن ہوتے جا رہے، ایسے وقت میں اس رخ کے ساتھ چمٹے رہنا یہ کام کی حفاظت میں نہیں ہے بلکہ کام کے لیے نقصان دہ پہلو ہے. اب کام کی حفاظت کا کیا راستہ؟ لہذا کام کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ اب جب حفاظت کا اسباب نظام الدین میں پیدا ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم واپس آ جائیں گے، لیکن جب تک ہم باہر جا کر حفاظت کریں گے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ میں کام نہیں ہو سکا
تو آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے اور وہاں آپ نے کام کیا، لہذا حفاظت کی نیت سے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کی مخالفت ہے، نہ کوئی حب مال ہے، نہ حب جاہ ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تبلیغ سے کوئی کمایا نہیں ہے، تبلیغ میں لگایا ہی ہے۔ بہرحال یہ یہاں تک یہ بات پہنچی۔ اب میرے محترم دوستو، اس میں اس وقت کا جو تقاضا ہے کہ ایک تو کام کو اچھی طرح سمجھنا، سمجھ کر خود بھی کام کے ساتھ جڑنا اور اپنے عملے کے ساتھ میں عملے کو بھی کام کے اندر میں جوڑنا۔ اب کچھ ساتھی بیچارے ناسمجھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو اب ان حرکتوں کے وقت میں ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے تو یہ رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا ہے تو اس وقت میں آپ نے کن حالات میں کام کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا حالات آئے ہیں کام کے راستے میں۔ تو جو آپ کے راستے میں آئے ہیں ہمیں وہ مانگنا تو نہیں ہے، اللہ سے عافیت ہی مانگنا ہے، لیکن ذہنی طور پر ہم کو یہ تیار رہنا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی حال ہمارے پر آئے گا تو ہم اس کو برداشت کریں گے، اور برداشت کر کے سیرت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑیں گے نہیں۔ جب سیرت پر عمل کریں گے تو آپ دیکھ لو، سیرت تو اتنی طاقتور ہے کہ 23 سال کے عرصے میں جو جان لیوا تھے وہ جان دینے والے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو ٹھیک کر دیا۔ تو ہمارا صبر اور تحمل، ہمارا برداشت کے ساتھ چلنا اور ہمارا اخلاق کو ہاتھ سے جانے نہ دینا اور ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ تھوڑا سا عرصہ ہوتے ہوتے یہ ساری بدگمانیاں ختم ہو کر کے لوگوں کو حق بات سمجھ میں آ جائے گی، اور حق بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہی حق کے لیے جان دیں گے جس طرح جان دینے کا حق ہے۔ تو اس کے لیے آج کا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہم ہر حال میں برداشت اور تحمل کے ساتھ میں چلیں گے، کہ بھائی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔